صدر امریکہ کی پریس کانفرنس 15 جنوری 2025۔ دو صحافیوں نے صدر امریکہ کے بیٹے کی خصوصی سفارش پر ان سے انٹرویو کا وقت لیا۔ یہ انٹرویو دوسرے بیٹے کے مکان پر ہوا۔ دونوں کو مقررہ وقت سے 50 منٹ پہلے بلایا گیا، اسٹڈی میں بٹھایا گیا۔ ڈائیلاگ: پہلا صحافی کتابوں کا جائزہ لیتے ہوئے: بیٹا تو علم دوست لگتا ہے۔ دوسرا صحافی سر ہلاتے ہوئے: ماں نے اچھی تربیت کی ہے۔ پہلا صحافی: تمہیں شاید باپ کہنا چاہیے تھا۔ دوسرا صحافی: باپ کو ہم جانتے ہیں۔ 4 نرسیں آئیں، دونوں کا ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر چیک کیا۔ ایک ماہر جراثیم 2 دھوبیوں کے ساتھ آیا۔ دھوبیوں نے کپڑے سونگھے، ایک کی قمیص اور دوسرے کا کوٹ اتروا دیا۔ ماہر جراثیم نے 4 حفاظتی ٹیکے لگائے، سر اور ہاتھوں پر اسپرے کیا۔ آخر میں صدر کا خصوصی معالج اسٹڈی میں داخل ہوا۔ ڈائیلاگ: خصوصی معالج: ایڈز؟ دونوں: نہیں۔ خصوصی معالج: سفلس؟ دونوں: یہ کیا ہوتا ہے؟ خصوصی معالج: جنون؟ دونوں: نہیں۔ خصوصی معالج: جینڈر؟ دونوں: مرد۔ خصوصی معالج: صرف مرد؟ دونوں: جی۔ خصوصی معالج باہر نکل کر صدر کے چیف باڈی گارڈ کو رپورٹ کرتا ہے کہ باقی تو ٹھیک ہے، لیکن دونوں صرف مرد ہیں۔ ڈائیلاگ: دوسرا صحافی: یار یہ کیا مصیبت ہے۔ پہلا صحافی: شکر کرو دھوبی اناڑی تھے۔ 30 منٹ بعد صدر امریکہ تنہا تشریف لائے۔ ایک ہاتھ میں فولڈر تھا اور دوسرے میں رومال۔ دونوں کو ویلکم کہا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مصافحہ ممکن نہ تھا۔ ڈائیلاگ: پہلا صحافی: جناب صدر، لاس اینجلس کے سانحے پر ہم سب آپ سے اظہار افسوس کرتے ہیں۔ صدر آنسو پونچھتے ہوئے: شکریہ، کاش وقت اتنا تنگ نہ ہوتا۔ رومال جیب میں رکھتے ہوئے: شروع کیجیے۔ دوسرا صحافی: مسٹر پریزیڈنٹ، لاس اینجلس میں مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ صدر: اب تک 25۔ 15 بوڑھے اور 10 معذور۔ دوسرا صحافی حیرت سے: کوئی بچہ نہیں، کوئی جوان نہیں؟ صدر ناگواری سے: آپ کا دل ہے یا پتھر؟ رومال سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بھررائی آواز میں: بچے، جوان، کچھ تو انسانیت ہونی چاہیے۔ گرج کر: مسٹر، یہ امریکہ ہے، امریکہ۔ اگلا سوال۔ پہلا صحافی: جناب صدر، آپ کا دل دکھایا، معاف کر دیجیے۔ صدر: ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ پہلا صحافی: جناب صدر، غزہ میں تو ہزاروں بچے مارے جا چکے ہیں۔ صدر اسے اشارے سے روک دیتے ہیں، فولڈر کھولتے ہیں، ایک کاغذ نکال کر دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 1,00,000۔ دوسرا صحافی: معافی چاہتا ہوں مسٹر پریزیڈنٹ، 15,897۔ صدر دوبارہ اینک لگا کر وہی کاغذ دیکھتے ہیں: سوری، یہ تو 2027 کے فگرز ہیں۔ 10 جنوری 2025 تک 16,203۔ اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کر لیں۔
دوسرا صحافی: شکریہ سر. صدر: کوئی بات نہیں. پہلا صحافی: جناب صدر، بچوں کی تعداد تو آپ نے ٹھیک کروا دی، اس پر ہم آپ کے ممنون ہیں. ایک اور تصحیح بھی فرما دیں. صدر: وہ کیا؟ پہلا صحافی: ہماری اطلاع کے مطابق 10 جنوری 2025 تک 18,400 عورتیں موت کے گھاٹ اتاری جا چکی ہیں. زیادہ تعداد نوجوان لڑکیوں کی ہے. صدر وہی اینک لگا کر وہی کاغذ دیکھتے ہوئے: 10,724 نوجوان، 5,017 جوان اور 3,138 ادھیڑ عمر اور بوڑھی. اپنی کمی بیشی درست کر لیں. دوسرا صحافی: جناب عالی، مردوں کا ریکارڈ بھی صحیح کروا دیں. صدر: اچھا ہے، وقت بچ جائے گا. وقفہ. یہ رہا: 7,818 نوجوان، 4,600 جوان اور 3,511 ادھیڑ عمر اور بوڑھے. رائٹ. دوسرا صحافی: شکریہ جناب صدر، بہت شکریہ. صدر مسکرائے بغیر: یو آر ویلکم. پہلا صحافی: سر، زحمت معاف، لاس اینجلس میں کتنے بتائے تھے؟ 1,500 بوڑھے اور 500 معذور. صدر ناگواری سے: بالکل نہیں، 15 بوڑھے اور 10 معذور. پہلا صحافی: آنریبل پریزیڈنٹ، اتنا اور بتا دیجئے کہ لبنان میں کتنے بچے؟ صدر مسکراتے ہوئے: اتفاق سے ابھی اسی پر نظر پڑی تھی، 2,003 بچے اور 986 بچیاں. دوسرا صحافی: سر، ان اعداد و شمار کی روشنی میں لاس اینجلس کا سانحہ غزہ کے مقابلے میں. صدر غصے سے: شٹ اپ! ایسا غیر انسانی اور بہیمانہ سوال امریکہ برداشت نہیں کرے گا. دوسرا صحافی: سر، ہمارا سابقہ انسانوں سے کم ہی پڑتا ہے، آپ درگزر فرما دیجیے. صدر بہت مہارت سے مسکراہٹ روکتے ہوئے: اوہ، پھر تو آپ واقعی معذور ہیں. صدر کے سیل فون پر ایک کال آ گئی. صدر آواز دھیمی کر کے: مختصر بات، آج کوئی نہیں، تمہاری فوج کاہل ہو گئی ہے. فون بند کر کے غصے سے: کتے کا بچہ! خاموشی. صدر نے باہر لاؤنج میں بیٹھے اپنے معاون خصوصی کو اندر بلا لیا. ڈائیلاگ. صدر غصے سے: کل سے ایک ہی فگر، یہودی کام چور. معاون خصوصی کہیں کال کرتا ہے. ڈائیلاگ. معاون خصوصی عبرانی زبان میں: پریزیڈنٹ ناراض ہو رہے ہیں آپ کی پروگریس پر. وقفہ. فون جیب میں رکھنے کے بعد صدر سے جرمن زبان میں: کہہ رہے ہیں آج ہی رات میں ساری کمی پوری کر دیں گے. پہلا صحافی اونگ رہا ہے اور دوسرا شاید سو چکا ہے. ڈائیلاگ. صدر صحافیوں کی طرف اشارہ کر کے: ان احمقوں کو بھی سمجھا دینا کہ لاس اینجلس کا سانحہ کس طرح غزہ وغیرہ کے واقعات سے بہت بڑا ہے. معاون خصوصی: یس سر، لیکن یہ تو سو رہے ہیں. صدر: تم بھی کمر سیدھی کر لو. گھڑی دیکھ کر:
اسرائیلیوں نے تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے اس وقت دوحہ میں ہونا تھا۔ معاون خصوصی: خدا حافظ سر۔ دوسرا ایکٹ: صدر امریکہ کی بہو کا پالتو بن مانوس اسٹڈی میں آ کر میز پر لیٹ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نگران بھی آ جاتا ہے۔ بن مانوس اسے دیکھ کر بازو پھیلاتا ہے، بایاں ہاتھ دوسرے صحافی کے منہ پر پڑتا ہے۔ اس کی چیخ سن کر پہلا صحافی بھی جاگ جاتا ہے۔ پہلے صحافی کی چیخ زیادہ اونچی تھی۔ باہر سے دو محافظ آ جاتے ہیں۔ نگران بن مانوس کو لے کر جا چکا ہے۔ ایک محافظ نے دوسرے صحافی کو فرش سے اٹھایا، میز پر لٹایا، ہوش میں لایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ معاون خصوصی کی آمد۔ ڈائیلاگ: معاون خصوصی محافظوں سے: انہیں کیا ہوا؟ ایک محافظ: ڈر گئے تھے۔ معاون خصوصی: کس سے؟ دوسرا محافظ: سر ایڈم سے۔ معاون خصوصی: ٹھیک ہے، ہوش میں لائیے، میں منہ دھو کر آتا ہوں۔ معاون خصوصی کی واپسی تک دونوں صحافی اپنی اپنی نشست پر پیشہ ورانہ انداز سے بٹھائے جا چکے تھے۔ ڈائیلاگ: معاون خصوصی پہلے صحافی سے: آپ کا سوال کیا تھا؟ پہلا صحافی: جی یہ پوچھا تھا، بلکہ اپنی غلط فہمی بتائی تھی کہ غزہ کا نقصان لاس اینجلس سے زیادہ ہے۔ معاون خصوصی: غزہ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ پہلا صحافی: تقریباً 50,000۔ یہ آج کے اعداد و شمار ہیں۔ معاون خصوصی: غزہ میں خودکشی پر کتنی رقم دی جاتی ہے؟ پہلا صحافی: کچھ بھی نہیں۔ دوسرا صحافی: خودکشی پر تو شاید امریکہ میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ معاون خصوصی: جی ہاں، امریکہ میں بھی کچھ نہیں ملتا، یعنی اس پہلو سے غزہ کا نقصان 0۔ دوسرا صحافی: یہ تو بالکل ایک نیا رخ ہے۔ پہلا صحافی: بالکل، اس پہلو سے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ معاون خصوصی: گڈ، چلیں مان لیتے ہیں کہ ان 50,000 میں 200-400 نے خودکشی نہ کی ہو۔ سعودی عرب اور UAE کو چھوڑ دیں، باقی مڈل ایسٹ میں حکومتیں حادثاتی موت پر وارثوں کو کتنی رقم دیتی ہیں؟ دونوں صحافی: معلوم نہیں۔ معاون خصوصی: اور انشورنس کمپنیاں؟ دونوں صحافی: معلوم نہیں۔ معاون خصوصی اپنے موبائل فون پر کچھ دیکھتے ہوئے: میں بتاتا ہوں۔ فلسطینی حکومت؟ کچھ نہیں۔ غزہ اتھارٹی؟ کچھ نہیں۔ لبنانی حکومت؟ کچھ نہیں۔ دوسرا صحافی حیرانی سے: اور انشورنس کمپنیاں؟ معاون خصوصی: ان علاقوں میں کوئی انشورنس کمپنی کام نہیں کرتی۔ دونوں صحافی پانی پینے کا وقفہ مانگتے ہیں۔ وقفے کے بعد پہلا صحافی: سر۔ معاون خصوصی: اس کا مطلب ہوا کہ غزہ وغیرہ میں باضابطہ طور پر کوئی نقصان نہیں ہوا، ٹھیک؟ دونوں صحافی: یس سر۔ معاون خصوصی: لاس اینجلس میں 300 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، ممکن ہے 500 ارب تک پہنچ جائے، اب بتائیے۔ دونوں صحافی: یہ تو تصور سے بھی زیادہ ہے۔ معاون خصوصی: اور جو 25 بوڑھے اور معذور افراد مرے ہیں ان کا حساب الگ ہے۔ خود بتائیں کہ آپ کا سوال کتنا غیر انسانی تھا۔
معاون خصوصی کو ایک کال آ گئی، کتنے؟ 1100؟ سب حوثی؟ تو کیا بچے حوثی نہیں تھے؟ پھر ان کا الگ سے ذکر کرنا کتنا شرمناک ہے۔ معاون خصوصی غصے پر قابو پانے کے لیے لمبے سانس لیتا ہے، پھر دونوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ڈائلاگ: معاون خصوصی: کبھی سوچا تھا کہ صحافت بلیک میلنگ بن جائے گی؟ دوسرا صحافی گھبرا کر: سر ہم نے تو کبھی نہیں سوچا۔ پہلا صحافی: کیا ہوا جناب عالی؟ معاون خصوصی افسردگی سے: اتنے مہنگے میزائل گرا کر 1100 حوثی مارے، اور یہ ضمیر فروش اور انسان دشمن صحافی دوحہ میں جناب صدر کے آگے شور مچا رہے ہیں کہ ان میں 300 بچے بھی تھے، 200 عورتیں۔ لعنت ہو ان درندوں پر۔ دونوں صحافی خوف سے کانپتے ہوئے: سر ہم جناب صدر سے معافی مانگ چکے ہیں، آپ بھی؟ معاون خصوصی: کوئی بات نہیں، امریکی بہت رحم دل اور وسیع الظرف ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کہاں سے ہیں؟ دونوں صحافی: جناب والا یہیں سے، ہم امریکی شہری ہیں۔ معاون خصوصی: میرا مطلب تھا آپ کہاں سے ہجرت کر کے امریکہ آئے ہیں؟ پہلا صحافی: حضور انچولی سے۔ دوسرا صحافی: سرکار تین ہٹی سے۔ معاون خصوصی: واہ، افریقہ کی سب سے طاقتور اور خوشحال ریاستیں، ہمارے بہترین اتحادی۔ دونوں صحافی: جی